أبقى نور من ضل وضاع أنت أسمى أنت أنقى أنت للروح شراع يا إله الكون بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحبہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پوڈ کاسٹ ارمغان حجاز کی تیسری قسط کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروپیگنڈا اور مین اسٹریم میڈیا۔ پوڈ کاسٹ کا آغاز میں اس مقولے کے ساتھ کروں گا کہ اگر آپ ایک جھوٹ کو بار بار دہراتے ہیں تو وہ سچ بن جاتا ہے۔ یہ فقرہ آپ نے یقیناً سنا ہوگا اور اس کے ادا کرنے والے کو بھی آپ یقیناً جانتے ہوں گے۔ جی ہاں، میرا اشارہ نازی جرمنی کے دوسرے بڑے لیڈر اور ہٹلر کے دست راست جوزف پال گوئبلز کی طرف ہے۔ یہ شخص 20ویں صدی میں مؤثر ترین افراد کی اس فہرست میں ٹاپ 10 میں آتا تھا جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص ایڈولف ہٹلر کا دماغ تھا اور جسمانی معذوری کے باوجود یہ شخص نازی جرمنی میں انتہائی اعلیٰ مقام پہ اور اعلیٰ عہدوں پہ رہنے کے قابل ہو گیا۔ گوئبلز ایک انتہائی شاطر اور چالاک انسان تھا۔ اس کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر ہٹلر نے اس کو پروپیگنڈا منسٹری کا انچارج بنا دیا، یعنی اس کو پروپیگنڈا منسٹر بنا دیا۔ اردو میں اگر ہم پروپیگنڈا کا ترجمہ کریں تو وہ بنے گا وزارت نشر و اشاعت یا وزارت بلاغت۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنوں کو عبرتناک شکست کے بعد پھر دوسری جنگ عظیم کے لیے تیار کرنا، اور نہ صرف تیار کرنا بلکہ ان کو جوش و ولولے اور جذبے کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ کرنا، یہ ایک انتہائی کٹھن کام تھا، اور اس کام کو گوئبلز نے بخوبی انجام دیا۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ گوئبلز پروپیگنڈا کے لیے کن ذرائع یعنی کن میڈیمز کا استعمال کرتا تھا، کس میڈیا کا استعمال کرتا تھا۔ اس کی طرف ہم بعد میں آئیں گے۔ پہلے لفظ پروپیگنڈا کی ہسٹری یعنی تاریخ کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ historians.org کے مطابق پرانے زمانے میں یعنی پرانی تہذیبیں اس طرح منظم اور مربوط نہیں تھیں، یعنی ان میں حکومت کا اس طرح تصور نہ تھا جیسا آج کل ہے۔ اس لیے ان کو ایک طرف لے کے جانے، کسی ایک خاص سمت میں لے کے جانے کے لیے سیاستدانوں کو کسی میڈیا کی ضرورت ہرگز نہ تھی۔ لیکن قدیم یونان میں ایتھنز شہر میں لوگوں کو جب اس بات کا ادراک ہوا کہ ہمارے آگے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی ہماری طرح ہیں اور ان میں حکومت کا بنیادی تصور آنا شروع ہوا، تو وہیں پہ ارباب اختیار یعنی حکومت کو اور بااثر لوگوں کو پروپیگنڈا کی بھی ضرورت محسوس ہوئی۔ اب اس دور میں ٹی وی، ریڈیو، اخبارات اور اس طرح کے دوسرے وسائل ہرگز موجود نہ تھے۔ اس ضمن میں یونان کے لوگوں نے یا یونان کے با اختیار لوگوں نے پروپیگنڈا کے لیے تقاریر کا ذریعہ چنا۔ اب اسی دور کے اندر وہاں پہ ڈرامہ نویسی کا آغاز ہوا۔
پھر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قدیم یونان میں ہی کھیلوں کے سب سے بڑے مقابلے یعنی اولمپکس کا آغاز ہوا. اب اگر ان سب کی کڑیاں ملائی جائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے, ہم پہ یہ عقدہ کھل جاتا ہے کہ یہ سب چیزیں عوام کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے شروع کی گئیں, گڑی گئیں, تاکہ عوام میں حکومت کا شعور بیدار نہ ہو اور وہ آسانی سے بھیڑ بکریوں کی طرح ایک طرف لے کے جائے جا سکیں. اب یونان کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے تقریروں, ڈراموں, تھیٹر اور کھیلوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز, ایک اور ذریعہ ابلاغ جس نے جنم لیا وہ تھا کتب. کتابیں اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود تھیں, لیکن اس کو باقاعدہ منظم طور پہ پروپیگنڈا کے ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا قدیم یونان میں شروع ہوا. اب آتے ہیں جی لفظ پروپیگنڈا کا پہلی بار آغاز کس نے کیا. تو یہ تقریباً 15ویں صدی کی بات ہے کہ پوپ گریگری 15 نے پہلی بار لفظ پروپیگنڈا کا اس معنی میں استعمال کیا کہ اس نے ایک فیتھ پروپیگیشن سینٹر قائم کیا جس کا مقصد رومن کیتھولک عیسائیت کو فروغ دینا تھا, یعنی اس کی نشر و اشاعت تھی. ابتدا میں لفظ پروپیگنڈا جو کہ لاطینی زبان کے لفظ پروپیگیشن سے ہی نکلا تھا, اس کو نیک اور اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. لیکن جدید دور میں اس کا استعمال انتہائی منفی انداز میں کیا جاتا ہے. یہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا کہانی چھپی ہوئی ہے. 16ویں صدی کے اواخر میں اسپینش حکومت اور انگریزی حکومت کے درمیان ایک چپکلش کا آغاز ہوا. اس دور میں اسپینش ارمادہ کے پروپیگنڈا کا کوئی جواب دنیا بھر میں نہیں تھا. وہ پہلا منفی قدم تھا جس نے لفظ پروپیگنڈا کی ساری تاریخ بدل دی. ہوا یہ کہ اسپینش ارمادہ کے حکمرانوں نے 1586 کے اندر برطانوی فوجوں سے ہونے والی ایک چھوٹی جنگ کو بھاری نقصان اٹھانے کے باوجود ایسے شو کیا, ایسے ظاہر کیا کہ جیسے وہ جنگ جیت گئے ہیں, اور عوام نے ان کی اس بات, اس دعوے کو آنکھیں بند کر کے قبول کر دیا. سر آرتھر رائلی نے بعد میں اپنی کتب میں, اپنے خطوط میں اس بات کا اظہار کیا کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ تھا اور محض ایک کہانی تھی جس کا کوئی سر پیر تاریخ میں نہیں ہے. اس کے بعد سے لے کے آج تک لفظ پروپیگنڈا بس منفی معنوں میں ہی استعمال ہوتا رہا. وولٹیئر سے لے کے روسو تک اور کمیونسٹوں کے ادب سے لے کے انگریزوں کی چالاکیوں تک ہر کسی نے پروپیگنڈا کے ہتھیاروں کا مؤثر استعمال کیا. بات ہوتی کچھ اور تھی لیکن اس کو بتایا کچھ اور طرح سے جاتا تھا. آکسفورڈ ریفرنس کے مطابق لفظ پروپیگنڈا جو کہ لاطینی لفظ پروپیگیشن سے نکلا ہے, اس کا مطلب میس کمیونیکیشن کا ایسا استعمال جو حالات حاضرہ کو اس طرح پیش کرے کہ اس سے عوام کسی خاص نقطے پہ قائل ہونے پہ مجبور ہو جائیں. یہ پوائنٹ یا ایجنڈا زیادہ تر حکومتی اور سرمایہ دار طبقے کے حق میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ جھوٹ و فریب اور آدھے سچ کے ذریعے یا کسی تاریخی واقعے کو نامکمل طور پہ بیان کرنے کو بھی پروپیگنڈا ہی کہتے ہیں, اور خاص کر ان حالات میں جب اس کا مقصد عوامی رائے کو اپنے حق میں ہموار کرنا ہو. موجودہ دور میں پروپیگنڈا کا استعمال سیاست سے نکل کے دیگر میدانوں میں بھی
منفی انداز میں ہونے لگا۔ صنعتی انقلاب کے بعد یا معاشی انقلاب کے بعد جب پروڈکشن یعنی پیداوار انتہائی زیادہ ہو گئی اور اس کو ڈسپوز کرنے کے لیے، اس کو کہیں نہ کہیں لگانے کے لیے سرمایہ داروں نے یعنی کیپٹلسٹس نے یہ طریقہ نکالا کہ اس کی مصنوعی کنزمپشن یعنی کھپت پیدا کی جائے، اور اس کے لیے ان کے پاس آزمایا ہوا، آزمودہ اور تجربہ کیا ہوا طریقہ تھا، اور اس طریقے کو ہم پروپیگنڈا کے نام سے ہی یاد کریں گے۔ ہوا یہ کہ ایسی چیزیں جو آپ کو بالکل ضرورت نہ ہوں لیکن آپ کو انہیں خریدنے پہ مجبور کر دیا جائے، آپ یہی سمجھنے لگیں کہ ان کی طلب آپ کو بہت زیادہ ہے۔ ایسی چیزوں کا انٹرسٹ آپ کے دماغ میں پیدا کرنے کو ان لوگوں نے یعنی سرمایہ داروں نے پروپیگنڈا کا ہتھیار استعمال کیا، لیکن اس پروپیگنڈا کو ہم نیوز کے نام سے نہیں بلکہ ایڈورٹیزمنٹ کے نام سے یعنی اشتہار بازی کے نام سے جانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کل دنیا میں 10 میں سے 9 بندے دل میں کم از کم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ان کے پاس جدید ترین آئی فون ہو۔ اب آئی فون کا مقصد باقی موبائل بھی پورے کر سکتے ہیں، لیکن ہر انسان اگر وہ آئی فون خریدنے کی سکت نہ بھی رکھتا ہو تو وہ اس کے دل میں اشتہار بازی کی وجہ سے ایک کانٹا سا چبھ جاتا ہے، اور زیادہ تر حالات میں وہ یہی کوشش کرے گا کہ اگر اس کے پاس کوئی اور مصرف اپنے پیسے کا نہیں ہے تو وہ پیسے جمع کر کے آئی فون خرید لے۔ یہ ایک سادہ مثال ہے، آپ اس کو ہر کسی چیز پہ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے گاڑیاں، گھر، بنگلے۔ انسان ایک چھوٹے گھر میں بھی رہ سکتا ہے لیکن خواہش اس کی یہی ہوگی کہ وہ بڑا گھر لے، بیریا یا ڈیفینس یا کسی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی میں۔ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پروپیگنڈا کا اثر موجود ہے۔ کنزیومر گڈز کے علاوہ تعلیم، سیاست، کریئر، شوبز، صحت، یعنی کہ ہر میدان میں ہم پروپیگنڈا سے مار کھائے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ذہن سے نکال دیں، اس بات پہ سوچنا چھوڑ دیجئے کہ صرف نیوز یعنی صرف خبر نامہ ہی پروپیگنڈا ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہماری رگوں تک اور لوہو میں سرایت کر چکا ہے۔ اس موقع پہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری، نہ غریبی ہمیں جینے دیتی ہے نہ امیری سے ہمیں سکون آتا ہے۔ تو اگر اس کو ہم آج کے ٹاپک کے پس منظر سے دیکھیں تو ہم پہ یہ بات کھل جائے گی کہ قناعت اور دل کے سکون سے دور رکھنے میں پروپیگنڈا کا کہاں تک ہاتھ ہے۔ صرف اگر خبروں یعنی نیوز کی بات کریں یا جرنلزم یا صحافت کی بات کریں تو اس سلسلے میں ہمارے پاس ایک بہترین مثال موجود ہے۔ 1994 میں امریکہ میں ایک آرٹیکل، ایک ریسرچ پیپر چھپا جس کا نام تھا نیوز اینڈ کلچر آف لائنگ، ہاؤ جرنلزم ریئلی ورکس۔ اس ریسرچ پیپر کا مصنف یعنی پال ویور لکھتا ہے، میڈیا اور حکومت دونوں آپس میں ایسے ایک گنونے چکر میں ایک دوسرے کے اعلیٰ بن چکے ہیں جس کا مقصد باہمی دھوکہ دہی، کسی چیز کا ہوا بنانا اور ذاتی مفاد ہے۔ صحافیوں کو بحرانوں کی ضرورت ہے اور سیاستدانوں کو یعنی حکومتی افسروں کو یہ دکھانا ہے کہ وہ کس طرح ان بحرانوں میں
عوام کی مدد کر کے ہمدردی سمیٹتے ہیں۔ اس طرح ایسے بحران وجود میں آتے ہیں جو میڈیا اور حکومت کے بغیر کبھی پیدا نہ ہوتے۔ اب یہ دونوں ادارے اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ میڈیا لوگوں کو سچ دکھانے سے قاصر ہے اور حکومت لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنے سے پیچھا چھڑا رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ تو اس کوٹیشن کے بعد ہم اس مقام پہ، اس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں بخوبی معلوم ہو چکا ہے کہ گوئبلز آج کل کے کرائسس ایکٹرز یا پروپیگنڈا آرٹسٹس کے سامنے مچھر کی حیثیت بھی نہیں رکھتا۔ تو ہمیں اس جھوٹ سے خود کیسے نکلنا ہے اور ان پہ یقین کرنا کیسے چھوڑنا ہے، یہ ہم سمجھیں گے اس حدیث شریف سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نمبر ہے 6637 یعنی 6637۔ جریر نے منصور سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سچ نیکی اور اچھائی کے راستے پر لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے ہفتے کسی اور اصلاحی پیغام کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹس کریں، اور اچھی بات کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے پھیلائیں۔ اللہ حافظ۔ ربنا للقرب نسعى كي نكون كمن أطاع، من لنا جنب وسلوى إن دنا الشر وشاء، من لمكلوم فأضحى همه للحزن داع، من لمظلوم تهاوى يبني للظالم قلاع. يا إله الكون تبقى نور من ضل وضاع، أنت أسمى أنت أنقى أنت للروح